وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ بحمد و ثنا. لاکھوں کروڑوں درود حضور پر نور شافعی ومن مشہور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور کی آل پر، اولاد پر، اصحاب پر، ازواج پر، حضور کی ہر نسبت پر بے حد درود اور بے حد سلام. سامعین کرام، آج بڑی گیارہویں شریف اور اس خواجگاہ نقش بندی آتا، یہ اس عنوان سے یہ محفل جو ہے یہ انعقاد پذیر ہے. یہ اہل سنت والجماعت کو اللہ پاک نے خاص طور پر یہ شرف نصیب فرمایا تھا کہ میلاد کرنا یہ بھی سنیوں کا حصہ ہے اور بزرگوں کے عرس منانا یہ بھی سنیوں کا طریقہ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہیں. پیدا ہونا یہ بھی مخلوق کا خاص ہے، فوت ہونا یہ بھی مخلوق کے ساتھ خاص ہے. اللہ پیدا ہونے سے پاک، اللہ فوت ہونے سے پاک. یہ دونوں محفلیں منعقد کر کے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور عملی طور پر بتاتے ہیں کہ سنی ہمیشہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو بے عیب مانتے ہیں، اللہ کو ہر قسم سے پاک مانتے ہیں، کیونکہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. سب نبی اللہ کی مخلوق، سارے فرشتے اللہ کی مخلوق، ساری کائنات اللہ کی مخلوق. اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. لیکن ہم اللہ کو اس نسبت سے مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے، جس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بتا گئے. آپ نے فرمایا کہ میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. اگر حضور نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ کے محبوب جھوٹ سے پاک ہے، قرآن پاک جھوٹ سے پاک ہے. اللہ وہ ہے جو ہر شے سے پاک ہے. اب اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے پڑھایا قرآن، سکھایا قرآن. خلق الانسان اور پیدا کیا انسان کو. امام راضی فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے یار کو قرآن پہلے پڑھایا اور تخلیق کا ذکر بعد فرمایا. آپ پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو اور جو پڑھایا وہ قرآن ہو. اب شک کس چیز میں ہے؟ شک تب ہوتا ہے جب یہ تین چیزوں میں ایک بھی ناقص ہو. یا پڑھانے والا استاد ناقص ہو، یا پڑھنے والا شاگرد ناقص ہو، یا جو پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ناقص ہو. اب یہ تینوں کا عمل ہے، ان میں کوئی بھی ناقص نہیں. اب جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ بھی کافر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میں کستوری سن کے اب نفاقی سننے کا عادی نہیں ہوں کہ ایک ہی مجلس میں یا اللہ کا ذکر کیا جائے اور مردودو کا بھی ذکر کیا جائے. لیکن ہماری مجبوری ہے یہ بتانا کہ ان کے دارالعلوم کے ہر کمرے سے ایک کمرے سے آواز آتی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرے کمرے سے آواز آتی ہے کہ جن کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کے مالک اور مختار تھے، اور تیسرے کمرے سے آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اسی زمین پر اللہ نے ایک عاشق رسول پیدا فرمایا کہ جس نے فرمایا کہ یہ بات نہیں زمین آسمان کا فرق ہے، مخلوق ساری ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ثانی خدا نے مخلوق میں کوئی فرق نہیں فرمایا. جس طرح خدا خدائی میں واحد ہے، مصطفیٰ مصطفائی میں واحد ہے. خدا کا ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کا مخلوق میں کوئی شریک نہیں. وہ ذات حق ہو کے بے مثال، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کے بے مثال. اس لیے سنی خدا کو بھی ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، سنی رسول اللہ کو بھی ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، اور سنی قرآن کو بھی ہر عیب سے پاک مانتے ہیں. مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے جن کا معنی اور مطالب اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. 1500 سال بعد پیدا ہو کے یہ ہجڑے مفتی سارے استاد کے میں سن ہماری ساتھ تشریف ہے یہ لمحے عاشق رسول. اگر ایک مفتی صاحب ملے تو فرمایا لگا تنو مفتی کس بنایا تم مفتی بڑے ہیں. یہ 1500 سال بعد ہجڑے جن کو آج قرآن میں غلطیاں نظر آ رہی جو آج قرآن سے نیب اور نقص نکالے. اور یاد رکھو بندر کی موت جب بھی آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے وہ شہر کی طرف آتا ہے. کوئی اس جماعت میں قیامت تک جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہم قیامت تک مبامی تو ہم خدا کی اس زمین پر اعلان کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہے تو پیش کرو. اسلام جب بھی پھیلایا تو خدا کے ولیوں نے پھیلایا. حضرت عطا صاحب نے اسلام پھیلایا اور جن کا نام لو تو آدمی منہ میں شہد لگتا ہے. اسلام پھیلایا تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا. اسلام پھیلایا تو مجدد الف ثانی نے اسلام پھیلایا. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی اساس اہل سنت والجماعت کی بنیاد عقیدہ سیاہ اہل سنت والجماعت پر ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور دسو جس کا وضو نہیں اس دی نماز ہے. عقیدہ وضو ہے یہ کرتوں کی پیمائش پر نہیں یہ دل کی دنیا قدم رسول پہ قربان کرنے سے ملتا ہے. یہ حب رسول سے ملتا ہے. یہ ایسے نہیں ملتا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا اور دل تھا ساجد نجدی یا پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور نجدی بنتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا. یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا. اور یا عبادی کیا کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قیامت تک زمین کے جس حصے پر بھی امن کی کوئی علامت اگر ہوا تو وہ رسول اللہ کا عاشق ہوا ہے. اور قیامت تک جہاں بھی حق کی بات کسی نے کی ہے تو وہ بھی حضور کا عاشق ہوا ہے. ایک گرانڈا لا کے پونڈ کھان کے ہر جمعراتی بکن والے ملوٹ ہے. ان کو کیا پتا ہے نورانی صاحب کے پاس بیگ بھر کے لے کے گئے تھے مرزائی کہ آپ صرف یہ کریں. آپ نے فرمایا ہماری بھولی بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے. اب دنیا کی کوئی منڈی ہمیں خرید نہیں سکتی اس لیے جو زلف یار کا قیدی ہو جائے اس کی قیمت وہاں لگ چکی ہے. اور ظالمان نہ چھڑو ہمیں. ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں جھوٹ لکھا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. اور جب سچ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں سارے مولوی بڑے سخت ہمارے مولوی بڑے سخت ہیں. مولوی ہم پڑھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہ قیامت والے دن آزمائش سے بچنا بھی ہے نہ تو کوئی منہ لے کے جاؤ. سنیو جیو تو حضور کے غلام بن کے مرو تو رسول اللہ کے غلام بن کے. عقیدہ ٹھیک رکھو. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں 6 فٹ لمبی داڑھی ہوئے تو بھی اس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. یہ میرا نہیں یہ قرآن کا فتویٰ ہے. رئیس المنافقین رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا پہلی صف میں پڑھتا رہا. ایک کی نماز قبول ہوئی ایک کی مردود ہو گئی. ابو بکر بھی مقتدی ہے عبداللہ ابن ابی بھی مقتدی ہے. صدیق اکبر کی نماز تو قبول ہوئی عبداللہ ابن ابی کی منہ پاکی اس لیے ماری گئی اس لیے کہ ایک کا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تھا اور دوسرے کے دل میں بغض مصطفیٰ تھا. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس کو بخار ہے. ہمارا خیر دعا